کسی خاص گروہ کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم گواہی صحیح نہیں دو گے. مجھے وہ دن یاد ہے جب مفتی منیب صاحب کہا کرتے تھے کہ یار میں پٹھاناں دی گواہی نہیں لانی. وہ بھائی پٹھان بندے نہیں ہیں, ان میں ایمان نہیں ہے. کیا کسی کی صرف جو ٹوپی ہے بڑی پٹھانوں والی وہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ ان کی گواہی نہیں لی جائے؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں. لیکن مسئلہ کیا چلا, پہلے رؤیت ہلال دی گئی, بریلوی مکتبہ فکر کو اپنوں کی گواہی لیتے تھے, دوسروں کی رد کر دیتے تھے. یہ ہماری بدبختی ہے, بد نصیبی ہے اللہ کی قسم. اب وہ دیوبندیوں کے پاس آئی تو بریلوی لوگ سیدھے ہو گئے, ہم نے ان کی گواہیاں نہیں لینی. کسی قوم کی مخالفت یا دشمنی تمہیں یہ مجبور نہ کر دے. میں بہت پہلے, کئی سالوں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کچھ محکموں کی. سب سے پہلا محکمہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور شعبہ, ڈپارٹمنٹ, وہ جغرافیے کا شعبہ ہے. کیونکہ ہماری سرحدیں اللہ کی سرحدوں کی محتاج ہیں, اللہ کی سرحدیں ہماری سرحدوں کی محتاج نہیں ہیں. پاک و ہند کی جو سرحدیں ہم نے متعین کی ہیں, اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے, اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے. تو جغرافیے کو متعین کرنا ہے. اور دوسرا ساتھ میں فلکیات کا شعبہ, سائنس کا شعبہ, اور تیسرا محکمہ موسمیات کا شعبہ. محکمہ موسمیات کی کیوں ضرورت ہے؟ ممکن ہے ایک بندہ وہاں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا جی چاند نظر آ گیا اور وہاں بادل ہی بادل ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب ابرآلود ہے, اس کی گواہی درست نہیں ہے. ایک جگہ پہ گواہی آ رہی ہے اور بالکل مطلب صاف ہے, لوگ نیوٹرل ہیں, ان کو کوئی تعلق نہیں سنی کون ہے, شیعہ کون ہے, وہابی کون ہے, دیوبندی کون ہے. چاند دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, بچوں نے بھی دیکھا ہے. میرے اپنے جاننے والے ہیں, نیوٹرل لوگ ہیں, ہارون آباد کے علاقے سے. اب میرا کوئی رؤیت ہلال کمیٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے چاند دیکھتے ہی فوراً, کوئی شعبہ اس طرح کا نہیں ہے, مغرب کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب مبارک ہو چاند دکھ گیا ہے. میں نے کہا انتظار کریں, آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے؟ یہ ہم اتنے لوگ ہیں, چھت پہ چاند نظر آ گیا. اچھا جی, لیکن ہم تو انتظار کریں گے نا کہ رات کو جب اعلان ہوگا. وہی ہوا. یہ صرف رات کی بات نہیں ہے, شہادتوں کے لیے چاند نے اپنے ٹائم پہ نظر آنا ہے. اب یہ سائنس کہتی ہے جی 13 گھنٹے کا پیدا نہیں ہوا. ممکن ہے جس جگہ سائنس کہہ رہی ہے وہاں پیدا نہیں ہوا, 1 فٹ کے فاصلے پہ پیدا ہو, اگلے فٹ کے فاصلے پہ وہ نہ. بحرین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جو سمندروں کے پانی ہے, 1 انچ کے فاصلے پہ ادھر میٹھا ہے, اگلے انچ پہ کڑوا ہے. اس انچ والا فیصلہ لے کے کہہ دے کہ یہاں سارا ہی میٹھا ہے, ادھر والا کہہ دے کہ یہ سارا ہی کڑوا ہے, تو میں حقائق کو بھی دیکھوں گا. کیونکہ زمین نے اوٹ میں آنا ہے. اللہ نے بنائے ہوئے مطالعے مختلف ہیں. ایک جگہ پہ تو آپ یہ فرق نہیں کریں کہ وہ پٹھان ہیں یا بلوچستان ہے یا ان کے سر پہ افغانی ٹوپیاں ہیں اس لیے وہ بے وقوف ہے, معاذ اللہ. نہیں, یہاں ذمہ داری بنتی ہے محکمہ موسمیات کی, محکمہ جغرافیہ والوں کی اور فلکیات والوں کی, کہ وہاں آئندہ آنے والے سالوں میں جگہ چیک کریں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دکھ رہا, وہاں دکھ رہا ہے. اگر اختلاف مطالعے ہے تو ان کی عید بنتی ہے, کیونکہ انہیں چاند نظر آیا ہے. ایک ملک میں 4 عیدیں 3 عیدیں, یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. جہاں تک چاند دکھ رہا ہے وہاں پہ روزہ ہے, جہاں نہیں دکھا وہاں نہیں ہے. رمضان کا دن کا فرق آخر کہیں تو رکاوٹ بنتی ہے نا. بات سعودی اور پاکستان کی نہیں ہے, اس مطلع کے 1 فٹ کے فاصلے کی ہے. جس فٹ پہ پہلے چاند نظر آیا, رمضان شروع ہو گیا, روزہ رکھ لیا گیا, اگلے فٹ پہ نہیں دکھا. تو یہ اگر تحدید کر دیتے, حد بندی, محکمہ فلکیات, جغرافیہ والے, موسمیات والے, یہ پھڈے ہی نہ پڑتے. لیکن کون سا محکمہ ہے جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے سوائے علماء کے؟ یہی بیچارے ہیں. میں اگر ان کی ذمہ داریوں کو گنوں, انشاءاللہ کوئی جمعہ رکھوں گا, پوری دنیا میں یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے. اگر کسی نے ذمہ داری کو مفت میں نبھایا ہے تو یہ علماء ہی ہیں. پوری دنیا میں کسی شعبے میں چلے جائیے, مشورے کی فیس ہے. کوئی مجبوری ہے, کوئی پرابلم بنی ہے تو مشورہ ہوتا ہے نا, فیس رکھی گئی ہے. انہوں نے جی پڑھا ہے, اتنا ریٹ لگا ہے, کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟
رات کے 12 بجے کسی کا مشورہ، دن کے 1 بجے کسی کا مشورہ، جمعہ شروع ہونے والا ہے، ابھی میں آ رہا تھا 2-3 منٹ باقی تھے، فون جناب ایمرجنسی آپ پلیز۔ تو ان لوگوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے۔ اگر یہ بھی اپنی فیسیں رکھ کے ویسے بیٹھے ہوتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے محکمے کروڑوں اربوں کھربوں لگ رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں آ کر کے ایک پوائنٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے، حد بندی نہیں ہو پاتی۔ اتنے سالوں سے قوم پریشان ہے، کہیں مل بیٹھیے، سر جوڑیے، علماء کو بھی بلائیے، سارے مکتبہ فکر ہوں، صرف اس لیے ریجیکٹ مت کیجئے کہ وہ جی افغانی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ یہ ہے۔ چاند تیری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، چاند انسانیت کا محتاج ہے، تیرے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے، کوئی اعتکاف کے لیے ایک دن اسپیشلی دوبارہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، یہ صرف ذاتی اپنی اناؤں کو ایک کھلواڑ بنائے ہیں دین کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا چکے، سیریاں کروا چکے، عید کے دن روزہ رکھوا چکے اور رکھ چکے، اور جب گواہی ملی تو کیا کیا؟ روزے کھلوا دیے۔ عید کا وقت گزر گیا تھا، اگلے دن عید پڑھائی۔ امت کو افتراق میں نہیں ڈالا۔ ظلم نہ کرو، اپنی کرسیوں کی خاطر، اناؤں کی خاطر، تنخواہوں کی خاطر۔ جسے دین کی الف بے کا علم نہیں ہوتا وہ بھی اٹھتا ہے سائنس لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے فلکیات لے کے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے جغرافی، اور چوتھا اٹھتا ہے موسمیات کو لے کے۔ کیا کروں میں تیرے اس کو؟ آج تلک تیرے سے حق ادا نہیں ہوا کہ تو یہ کرے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی کہ دیکھو، ہم نے ان بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا حکم تھا۔ نظر آیا ہے؟ بسم اللہ۔ نہیں آیا؟ پڑھو تراویح۔ نہیں نظر آیا؟ کرو سیری۔ نہیں نظر آیا؟ رکھو روزہ۔ گواہی آ گئی ہے، چھوڑ دو، وہ بھی عید کا ٹائم گزر گیا، کل پڑھ لو۔ یہ تھا دین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قضائیں، وہاں یہ، وہاں فدیے، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہاں ہے، عید کے دن ہم روزہ رکھ بیٹھے کیا بن گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین بڑا سادہ ہے، سادہ رہنے دیجئے۔ آفاقی ہے، آفاقی رہنے دیجئے۔ انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل رہنے دیجئے۔ ان کی چیزوں کو محدود کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، وہ جی انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے، انہوں نے فلاں کے ساتھ کرنا ہے، یہ جو بغض معاویہ ہے نا، سینوں سے نکالیے۔